السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 کی تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، آپ کہہ دیجئے جو کچھ بھی تم کوئی مال خرچ کرو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو وہ والدین پر ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قرابت داروں پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں پر ہو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں پر ہو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم کوئی مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کے سلسلے میں آیت نازل کی ہے۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سوال کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں یا کس طرح سے خرچ کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال جو ہے وہ انسان کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ مال ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ مال بطور امانت ان کو دیا گیا ہے، اور اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اب لوگ آپ سے سوال کرتے تھے کہ بھئی کس طرح سے ہم خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں بتایا کہ مال کو کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، آپ کہہ دیجئے آپ جو کچھ بھی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کس پر خرچ کریں؟ والدین پر۔ دیکھیے والدین ہماری پیدائش، پرورش، تعلیم و تربیت کے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ بچوں کے لیے فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچوں کے لیے وہ ایک دم جو ہے وہ گھلا دیتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو، ہر ضرورت کو وہ کم کر کے بچے کی ہر خواہش اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اب جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر سائل نے سوال کیا تو آپ نے پھر کہا تیری ماں، پھر سوال کیا تو پھر آپ نے کہا تیری ماں۔ اس کے بعد کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی ہمارے خرچ کا، ہمارے حسن سلوک کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ ہے ہمارے والدین، اور خرچ کا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ والدین پر خرچ کیجیے۔ والاقربین، اور قرابت داروں پر۔ قرابت دار سے مراد کیا ہے؟ یعنی رشتہ داروں پر۔ حالانکہ والدین بھی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ ایک ایسے رشتہ دار ہیں جن کو رشتہ داروں سے الگ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرابت داروں پر، قرابت دار کا مطلب یہ کہ ہمارے بھائی، بہن، چاچا، چاچی، ماموں، ممانی، خالہ، خالو، یہ سب ہمارے جو ہے وہ قرابت دار ہیں۔ تو قرابت داروں پر جو ہے وہ ہم مال کو خرچ کریں۔ عام طور پر لوگ اپنے قرابت داروں کو اور رشتہ داروں پر جو ہے وہ مال خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ رشتہ داروں سے ان کو جو ہے وہ بیڈ ایکسپیرینس ملتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں یا انہوں نے غربت کے وقت میں ہماری مدد نہیں کی تھی،
لہٰذا اب ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خرچ جو ہے وہ قرابت داروں پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرابت داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو خرچ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو تو وہ والدین پر، قرابت داروں پر، والیتامہ اور یتیموں پر۔ یتیم چونکہ سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہوتا، لہٰذا یتیموں پر مال کو خرچ کیا جائے، ہے نا۔ سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی علامت بتائی کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ یتیم کو جو ہے وہ دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یتیموں کا مال جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے مال کا خرچ جو ہے وہ یتیموں پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمساکین، اور مسکینوں پر ہونا چاہیے، یعنی غریب جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے اور ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، بھیک بھی نہیں مانگتے، ایسے لوگ جو ہے وہ مسکین کہلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مسکینوں پر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں پر، یعنی اگر مسافر سفر میں جو ہے وہ لٹ گیا یا پریشان ہو گیا یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ آیت میں دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کرے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ بھی تم کو خرچ کرنا ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم کوئی مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ SMS بھیجنے کی ضرورت نہیں، یا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، یا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، یا فوٹو کھنچا کر سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ ریا کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مال خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تشہیر کریں، اس کی پبلسٹی کریں، اس کو لوگوں تک بتائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کوئی مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لہٰذا ہم کو جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ چھپا کر کے خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے تلے 7 قسم کے آدمی ہوں گے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو مال کو خرچ کرنے میں اتنا جو ہے وہ معاملے کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے نا۔ تو ہم جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کو تو معلوم ہے، لوگوں کو معلوم ہو نہ ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوبی بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے جزا اور شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے کہ لوگ ہم کو جو ہے وہ جزاک اللہ کہیں، لوگ ہماری جو ہے وہ تعریف و توصیف کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اس دن کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جو سخت جو ہے وہ سخت عذاب ہوگا اور چہروں کو جو ہے وہ بگاڑ دے گا۔ تو اس لیے ہم کو مال کو خرچ کرنے میں احتیاط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔